اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف اللہ کے گھر میں کم سے کم 3 دن کی عبادت ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو خدا اور بندے کے بیچ میں مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ اعتکاف نام ہے ایک عظیم عبادت۔ کیا ہے؟ اعتکاف گناہوں سے پرہیز کرنے کا ذریعہ، گناہ سے بچنے کا۔ کیا ہے؟ اعتکاف کم سے کم 3 دن مسجد میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ دین عبادت ہے، اور یہ بہت اچھا لگا یار کہ ہم کو کچھ دین سیکھنے بھی لائے اور دین کی طرف ہم آئے ہیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف گناہ سے بچنے کا نام۔ اعتکاف ایک بہت ہی بہترین عبادت ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف ایک اور گناہوں کو معاف کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف ایک خدا اور بندے کے رابطے کو مضبوط کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ خدا اور بندے کا رشتے کا مضبوط رشتے کا نام ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف بندگی کا نام ہے۔ اعتکاف کیا ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ اپنے تاثرات پیش کریں۔ اعتکاف ایک عبادت ہے، اور جو اعتکاف ہم یہاں 2 سال سے میں بیٹھ رہا ہوں، انشاءاللہ ماشاء اللہ اچھی سب مولانا سرفراز جان صاحب کی خدمت اچھی ہے، اور یہاں کا سب آیوجن سب اچھا ہے، اور پڑھنا پڑھنا اتنے درس ہو رہے ہیں انشاءاللہ ماشاء اللہ۔ 5 کے اچھے مولانا ہیں۔ آج تو شاپن سر بھی آئے تھے، جو مذہبی اور دینی دنیا کی بھی بات چیت ہوئی اس میں، اور ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، یہاں پر ہم کو اچھا لگا ہے۔ شکریہ۔ آپ کو 3 دن کیسا محسوس رہا، کس طرح کے انتظامات رہے، اس کے بارے میں مولانا کی بتائیں۔ پڑھائی بہت اچھی رہی، اور اعتکاف میں بہت اچھا رہا، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے کو کہیں نہ کہیں ایک چیز سیکھنی چاہیے۔ میرے کو انعام ذرا کی پوری شورا نہیں آتی، میرے کو آدھی آتی تھی، تو میں نے نیت کیا تھا کہ میرے کو یہاں بیٹھ کے پوری انعام ذرا کی شورا، آج میرے کو موئے پر آ گئی ہے انعام اور ذلہ۔ کچھ بتانا چاہیں گے اعتکاف کے تو بارے میں؟ بس جو کوئی ہے بھائی دیکھ بھال کر رہا ہے، مولانا ہے، اب جو کمیٹی والا ہے، یہ جماعت والا ہے، اس کا بہت سارا اچھا کام ہے۔ یہ تو ہماری سعادت ہے، ہمیں موقع ملا آپ کی خدمت انجام دینے کا۔ ایسا موقع ملنا چاہیے نا، ہم تو دعا کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے تو کرتے ہیں، ہم جو کام کاج کر رہے ہیں، مولانا کر رہے ہیں، سب کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ مولانا اس کو بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اس کو اعتکاف میں بیٹھے گے تو کام کیسے کرے گی؟ صحیح بات ہے، وہ بھی ہے، ہاں، کام کرنا بھی ضروری ہے، کام انتظام کرنا بھی ضروری ہے، اعتکاف والے کو رکھنا وہ بھی ضروری ہے۔ اور سب آج پانی نہیں آ رہا ہے، پانی نہیں آ رہا تھا تو آ گیا پانی، برابر ہے، تو وہ کون کرے گا؟ اعتکاف والے باہر تو جا نہیں سکتے، نہیں جا سکتے، بالکل۔ تو اس کا بڑا احترام ہے کہ وہ لوگ کوئی فوراً دوڑ کے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ نیک ہدایت دے، اس کو بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی نیک ہدایت دے، اور ہمارے جیسے لوگ کو کام کرنے کی نیک ہدایت دے۔ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے سید مشیر ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں آج 3 دن کے لیے جو معتکفین حضرات ہیں ان کی خدمت انجام دینے کا موقع ملا، اور ایسے ہی آگے بھی خدمت انجام دینے کا ہمیں موقع ملتا رہے، اور جو انتظام کمیٹی مینجمنٹ کمیٹی سے رہ گئے ہوئے ان کی معذرت چاہتے ہیں۔ آگے زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھے، ویسی ہماری انشاءاللہ جو کچھ بھی کوتاہیاں رہ گئی ہوگی وہ آنے والے سالوں میں ہم صحیح درست کر لیں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں خدمت انجام دینے کا موقع ملے، ویسی تمام لوگوں سے، مومنین سے التماس ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علی امیر صاحب قبلہ، جو حسینی مکتب مہوا کے پرنسپل ہیں، اور یہاں پر 3 دن مسلسل انہوں نے خدمت انجام دی ہے۔ ان کا موضوع تھا
उलमा की ज़िंदगी, इस हवाले से उन्होंने यहाँ पर खिदमत अंजाम दी। और जानना चाहता हूँ एतिकाफ़ के बारे में, जैसा कि ये एतिकाफ़ हो यहाँ पर हुआ है मस्जिद पंजतनी में, और आप कहना चाहेंगे कि एतिकाफ़ क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। तो आपने जो सवाल किया एतिकाफ़ के हवाले से, तो एतिकाफ़ एक ऐसी अजीम इबादत है कि अगर उसको एक हज सग़ीर से ताबीर किया जाए तो शायद गलत ना हो। जैसे हज करता है इंसान और उसमें जब इहराम बांध लेता है तो इहराम के बाद कुछ ऐसी पाबंदियां इंसान के ऊपर आ जाती हैं कि जिससे इंसान को अपने नफ्स पर कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है, और एक तरह से इंसान की तरबियत होती है कि अपने नफ्स पर किस तरह कंट्रोल कर सके। मिसाल के तौर पर खुशबू लगाना है, अपने चेहरे को आईने में देखना है, यानी यूँ कहा जाए कि इंसान नफ्स परस्ती और ख़ुद परस्ती से निकल कर खुदा परस्ती की तरफ सफ़र करता है। एतिकाफ़ उसी का एक छोटा नमूना है हमारी हदों में, कि हम खुद परस्ती से निकल के और ख़ुद महवरी से निकल के खुदा महवरी तक जाएं और खुदा परस्ती तक। बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप मुसलसल 3 दिन यहाँ पर आए, आपने खिदमत को अंजाम दिया और बेहतरीन मौजू के ऊपर आपने गुफ्तगू की। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर आकर देखा जो मुतकफ़ीन हज़रात हैं, तो उनके लिए क्या आप नसीहत करना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने आप को और बेहतर बनाया जाए? बहरहाल अपने को इस लायक तो नहीं समझते नसीहत के लिए, लेकिन ये ज़रूर हम मुतकफ़ीन की खिदमत अर्ज़ करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो जो माहौल यहाँ बनाया गया है कि एतिकाफ़ जो कि एक रूहानी मौका है अपनी तरबियत का और अपने तज़किए नफ्स का, अल्लाह से अपने राब्ते को मजबूत करने का, ये तो है ही। और इसके साथ साथ चूँकि अल्लाह से राबिता तभी बेहतर होगा जब हमारी मारिफत ज़्यादा होगी। तो अब मारिफत में इजाफे के लिए आप लोगों ने जो अहतमाम किया है, ख़ुसूसन इसमें आपकी ज़हमत और मुंतज़मीन की ज़हमत, जमात की ज़हमत, कि उलमा को दावत दी है, उलमा जो है वो आ रहे हैं, ज़हमत कर रहे हैं। मैं तो खैर किसी लायक में छोटा सा तालिब इल्म, लेकिन दूसरे उलमा जो तशरीफ़ ला रहे हैं उनके बयानात से ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करना एक, और दूसरे ये कि इस मौके पर कि जब सबके साथ हैं लेकिन फिर भी चूँकि दिन और रात पूरे हमारे इख्तियार में हैं और हम खुदा के इख्तियार में हैं, कोई ऐसा वक्त अपने लिए तय करना जिसमें खलवत करे बंदा अपने रब के साथ और कुछ राज़ो न्याज करे, जिसमें वो तन्हाई के लम्हात हों अपने अल्लाह के साथ, ताकि उसका राबिता अपने खुदा से एक मजबूत राबिता हो, ख़ासकर जवानों का। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अब एतिकाफ़ आज ये 3रा दिन है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार जैसा कि ये 4था साल है। पहले साल हमारे यहाँ जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उसमें 28 लोगों से शुरुआत हुई थी और 28 लोगों में छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, सब मिलाकर। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि छोटे बच्चों की वजह से मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी का मसला जी। तो उसके बाद हम लोग ने ये एक निकाला कि 15 साल के ऊपर के बच्चों को इसमें शरीक होना है। सही। तो माशाल्लाह 15 साल के बच्चे यहाँ पर ऊपर जो 15 साल से अभी काफ़ी नौजवान है माशाल्लाह, काफ़ी नौजवान जवान की तादाद, अभी तादाद इस बार जो है वो तकरीबन यानी 95 से ऊपर है। अगर देखा जाए तो कुछ लोग अब बिना है ना, यानी हमने एक ना तरीका निकाला था कि आप सप्ताह के बाद इसमें शामिल हो, तो कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन मतलब 95 लोगों ने कराया। बहुत से छोटे बच्चे भी थे, वो ना बज़िद थे, बज़िद हो गए, हमें रहना है, हालांकि उनका नाम इसमें नहीं है, लेकिन वो भी रुके। और तकरीबन जिसमें आखिरी उम्र जो सबसे कम उम्र है वो 6 साल की है। 6 साल की उम्र के बच्चे ने भी उसमें शिरकत की है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब वो यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, 3 दिन उनका मुकम्मल हो रहा है, तो उनके लिए क्या पैगाम है कि उनको अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जीना चाहिए, उनके बारे में कुछ आप अगर कह सकें। बिल्कुल, जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि ये हज असग़र हम इसको कह सकते हैं। तो जिस तरह हज से लौटने के बाद वहाँ पर कहा जाता है, उसके लिए तो रिवायतें मौजूद हैं। एक फ़रिश्ता जो है वो इंसान के शाने पर हाथ रख के कहता है कि अल्लाह ने तुम्हारे सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए, अब इसके बाद से तुम अपना ख्याल रखना। तो ये कहा जा सकता है एक लाश से, शायद बंदा खलवत करेगा, सारी दुनिया को छोड़ के आया है अल्लाह से अपने लौ लगाने के लिए, तो वो इतना करीम आका है कि ज़रूर वो भी इन पाक दिलों को जो नौजवानों के दिल हैं अल्लाह माफ़ कर देने वाला है। यकीनन परवरदिगार माफ़ कर देगा, बख्शिश और मग़फ़िरत के साथ इंशाअल्लाह सब बाहर निकलेंगे। अब यही कि सबसे अहम बात है कि आगे ये ख्याल रखना कि फिर से हम गुनाहों की वादी में ना जाएं और गुनाह की तरफ रुख ना करें, बल्कि अल्लाह से यहीं पर गिड़गिड़ा लें कि अल्लाह अब गुनाह और मेरे दरमियान ऐसी जुदाई डाल दे कि मैं कभी उसके करीब ना जाने पाऊँ। हकीकत वाकई कि आदमी है ना 3 दिन तक अपना कीमती वक्त आज के दौर में निकाल कर यहाँ पर आना और अपना 3 दिन यहाँ पर बैठना,
تو اس کی زندگی کم سے کم بدلنا چاہیے, یقیناً ہونا چاہیے, اس کا اثر دکھنا اس کا چاہیے, اثر دکھنا چاہیے, خصوصاً والدین کو دکھے. مثلا اخلاق ایسا ہو جائے کہ جب بچہ جائے گھر پہ, نوجوان جائے, اب اس کی بات چیت کا انداز اپنے والدین کے ساتھ, ان کی اطاعت گزاری جو پہلے تھی اس سے زیادہ ہو جائے, تو والدین کو بھی احساس ہوگا کہ نہیں کچھ تو فرق آ گیا, بلکہ بڑا فرق آ گیا میرے بچے کے اندر. تو یہ چیزیں ظاہر ہونا اس چیز کا احساس کیا کہ الحمدللہ کم سے کم پہلے 28 پھر 40. جی ہاں الحمدللہ, یہ تعداد بتا رہی ہے, اور نوجوانوں کا ایسا اشتیاق. نہیں ہے کہ بیدار نہیں ہے, جی بالکل ہے, بالکل. اگر تھوڑا سا کام کیا بس جائے تو محنت کیجیے, اور اس میں اللہ نے آپ کو واقعی توفیق دی, آپ نے زحمت کی, اور بہرحال یہ اکیلے ممکن نہیں, ظاہر ہے یہ بھی صحیح بات. آپ لوگوں کی خدمات نہیں ہمارا نہیں, لیکن یہ کہ خصوصاً یہ جو آئیڈیا تھا ان کا, یہ جو ہے نا یعنی کہ آپ درس رکھیے, اس کو اور اچھے طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں. یہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین شبیع الحسن خان صاحب کا تھا, اللہ ان کو سلامت. ان کی بہترین بے شک یہ فکر اور بہترین اسی پر تجویز. عمل کیا. کہ پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے سال ہم لوگ نے نا اعتکاف کیا تو اس میں کیا ہے کہ قرآن خوانی کرتے تھے, اس کے بعد سو جاتے تھے, پھر قرآن خوانی کیا پھر سو گئے. بالکل, تو وہ ماحول نہیں مل پا رہا تھا. اب کی کیا ہے, اب کی نا جیسے علماء کی زندگی کے حوالے سے آپ نے بیان کیا, دعا کی اہمیت, دعا کس طرح سے مانگنا چاہیے, دعا کے کیا فوائد ہیں, دعا کے کیا اثرات ہیں, اس کے لیے مولانا حجت الاسلام والمسلمین قاری حسین عباس صاحب نے بیان کیا ہے. جیسے مولانا شبیع الحسن صاحب نے عقائد کے بارے میں عقائد بہت بنیادی چیز ہے, بہت اہم چیز, اور بڑے اچھے مواد اس میں پیش کیے, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا. پھر علم حدیث کے بارے میں جو آج ضرورت ہے, ہاں بہت ضروری ہے آج, اور اس میں نوجوان حدیثیں دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا, نوجوان حدیثیں لکھتے رہتے ہیں, اور بیچ بیچ میں مولانا سبت نبی صاحب جیسے حقیر نے, جیسے کسی کا کوئی وضو غلط ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں نظر رکھی گئی, عملی احکام, عملی احکام کے حوالے سے. مولانا دلاور عباس صاحب آئے, انہوں نے تاریخ کے حوالے سے مولا کائنات کی جو زندگی تھی اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ان کی پیدائش سے لے کر اور سن 40 ہجری تک اور اس کے بعد تک کیا حالات رہے, کیسے جاننا ضروری ہے, ہمارے بچوں کو بتانا بہترین ہے نا. وہ اس میں بیان کیا گیا, اور اس میں اب کی بار جو ہم لوگوں نے ایڈ کیا, ایک نیا درس ایڈ کیا جو AI یعنی دور حاضر کے حساب سے, یعنی جو آج کل چلنے بہت, یہ کافی لوگوں نے اس میں حصہ لیا, کافی لوگ شریک ہوئے, پسند کیا گیا. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں. ایک چیز مجھے اور اچھی لگی یہاں اعتکاف میں کہ کئی نوجوانوں کے ہاتھ میں نے پین اور نوٹ بک دیکھی, تو وہ نوٹس بنانے جب جائیں گے واپس تو دیکھیں گے کہ اس اعتکاف سے نکلنے کے بعد جہاں میرے پاس روحانی دولت آئی ہے, ساتھ میں علمی دولت کتنی آ گئی ہے. بہت الحمدللہ, بہت اچھا. بہرحال میں پھر ایک بار آپ سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا میں شکریہ, مینجمنٹ کا. جی ہاں یقیناً, بالکل, ان کے سحری کا انتظام سب کو بہترین نہیں تھا, یقیناً ایسا ہی, ایک گروپ نہ ہو, ایک کمیٹی نہ ہو, اس وقت بالکل نہیں تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے, انہوں نے ساتھ دیا. میں یہاں پر واقعی لائف میں مبارکباد سمجھتا ہوں آپ کو, پورے مینجمنٹ ٹیم کو, اور ساتھ میں جماعت کو, سبھی کو, کیونکہ اعتکاف جیسی سنت کو زندہ کرنا اور اس میں پہل کرنا, یہ وہ کارنامہ ہے جو آپ لوگوں نے انجام دیا ہے. پروردگار اس کے لیے آپ کو بہترین سے بہترین اجر عنایت کرے, یہ میری دعا ہے. جگہ بہت اچھی ہے, جی ہاں یقیناً, سکون جگہ ہے, بڑی جگہ ہے, نوجوانوں کے لیے بہت اچھی جگہ ہے. مسجد میں اس طرح کی چیزیں ہونا چاہیے. یقیناً مسجد ہے اسی کا مرکز, اسی کا مرکز ہے. جی ہاں, جی ہاں, جب دنیا میں آدمی گر جائے تو کم سے کم مسجد میں آ کے پناہ لے سکے. آج آپ دیکھیں نوجوان ہمارے کئی بار اپنی زندگی میں موبائل میں مصروف ہیں, ان سب چیزوں سے کٹ کے یہ جو خدا کے ساتھ ان کا رابطہ ہے اگر یہ مضبوط ہو گیا تو آج کے اس پرآشوب زمانے میں انشاءاللہ ہمارا نوجوان جو ہے دین اور ایمان اس کا محفوظ ہو سکتا ہے. یہ بہت شکریہ, شکر گزار ہیں ہم بھی آپ کے, آپ نے موقع دیا. کامیاب کریں, اور جتنے علماء کرام یہاں پر